لنگر خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانے کے لیے، پکانے کے لیے جو ساز و سامان کی ضرورت پڑتی ہے، ترکاری کی ہو، چاول کی ہو، ساری چیزیں، ان میں سے ایک مالدار آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت مجھے خدمت کا موقع دو، مجھے خدمت کا موقع دو۔ ایسی بھیک مانگ کر عاجزی کے طور پر کہتا ہے کہ جو بھی خرچہ آتا ہے میں دوں گا، جو بھی خرچہ آتا ہے میں دوں گا۔ اصرار کر کر کے لے جا کر سامان دلا دیتا ہے۔ 1 مہینہ دلا، 2 مہینے دلایا، تیسرے مہینے کے بعد جب ان کا بواب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا خادم اس کے پاس جا کر پہنچتا ہے تو اسے نچلی نظر سے نیچے اوپر دیکھنے لگتا ہے، تھوڑی دیر رکو پھر لے جائیں گے، ایسا بات کرنے کا فرق آ گیا تو وہ خادم پلٹ گیا، واپس پلٹ گیا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس جا کر کہنے لگا سرکار اس کا تیور بدلے ہوئے، اس کے انداز اب بدلے ہیں۔ پہلے آپ کے پاس عاجزی تواضع کے ساتھ جھک کر آیا تھا، اب میں بازار میں سامان دلانے کے لیے وہ کہا تو میں جاتا ہوں تو مجھے نیچے اوپر دیکھتا ہے حقارت کی نظر سے، اب میں دلایا تو ان کا لنگر چلتا، ایسی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتے ہیں کہ اب اس کے پاس جا کر مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، بولو کتنا پکاتے تھے، انداز کے طور پر کہیں 500 کلو روزانہ پکاتے تھے، تو اچھا آج 1000 کلو پکاؤ، 1000 کلو پکاؤ، اور اس کے بعد جا کر کچھ نہ مانگنا، مصلی پر بیٹھ گئے، اے اللہ تیرے خزانے کا میں بھکاری ہوں، میں تجھ سے مانگنے والا، جس کے مال سے تو راضی ہے وہ مال سے مجھے حصہ عطا فرما۔ اور ایسا ہی ہوا جو غرور کرتا تھا انسان، میں کھلایا تو لنگر چل رہا، میں سودا دلایا تو لنگر چلتا، سب دینے والا کون؟ میں۔ یہ میں جس کے اندر آ گیا 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد، اب نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے یہ بتانا ضروری تھا کہ لنگر تیری وجہ سے نہیں اللہ کے فضل سے چلتا ہے۔ آج اسے بتانا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، تجھے وہ 1-2 مہینے کے لیے چنا تھا وہ کام کے لیے، اور تو نے فخر کر کے گھمنڈ کر کے اپنے کردار کو رب کی بارگاہ میں خراب کر لیا ہے۔ اب دیکھ لنگر کیسے چلتا ہے، تو اس سے ڈبل چلا، اللہ تعالیٰ اس سے اور بہتر انسان کو انتظام فرمائے۔